دن ہوگی۔ بد نصیبوں میں کچھ بد نصیب ایسے بھی ہوں گے جن کا منظر اللہ جب بیان فرماتے ہیں تو ایک باشعور انسان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، اور اس شخص کو اللہ ظالم کہہ رہے ہیں۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، قیامت کے دن ظالم اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہے ہوں گے، اپنے ہاتھوں کو۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، ظالم لوگ قیامت کے دن اپنے ہاتھوں کو اپنے ہی منہ سے دانتوں سے کاٹ رہے ہوں گے، ہاتھ زخمی ہیں، خون میں لت پت ہیں، ہونٹوں اور دانتوں کو خون لگ چکا ہے، وہ بھی اپنی ذات کا۔ کس جرم کی پاداش میں؟ وہ خود ہی کہہ رہے ہوں گے اس دن، یقول یا لیتنی، وہ ظالم کہے گا اے کاش، اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں نے اپنا راستہ وہی راستہ بنایا ہوتا جو میرے رسول کا راستہ تھا۔ میں چلتا رہا اپنے باپ دادا کے رواج کے پیچھے، چلنا چاہیے تھا رسول اللہ کی سنت اور طریقے کے مطابق۔ میں شکل و صورت بناتا رہا نبی کے دشمنوں والی، چاہیے یہ تھا کہ میں اپنا چہرہ ویسا بناتا جیسا اللہ کے رسول کا تھا۔ میری غمی، میری خوشی، میری تجارت، میرے اخلاق، میرے لین دین، لوگوں کے ساتھ معاملات، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہے افسوس میں نے ہر ایک کا راستہ اپنایا مگر رسول کا راستہ چھوڑ دیا۔ ایسے ظالم کے بارے میں آسمان کا رب کہتے ہیں یعض الظالم، رسول کا راستہ چھوڑ کر اپنے راستے بنانے والا، اپنی مرضی کی زندگی گزارنے والا ظالم قیامت کے دن اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہا ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بد نصیبوں میں کچھ بد نصیب ایسے بھی ہوں گے، اللہ کے رسول اللہ کی عدالت میں آ کر کیس دائر کریں گے اپنی امت کے کچھ افراد کے خلاف۔ کیا کہیں گے؟ وقال الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں، اللہ کی عدالت میں کیس دائر کریں گے، یا رب، اے میرے رب، ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ہاتھ میں قرآن اٹھایا ہوا ہے، اللہ احکم الحاکمین کی عدالت لگی ہوئی ہے، اللہ اپنی کرسی پر اپنی شان کے مطابق جلوہ افروز ہیں، ساری انسانیت سوالات کم و بیش انبیاء علیہ السلام اور ان کے ماننے والے صحابہ کرام بھی، بے دین بھی، دین والے بھی، نیکوکار بھی، گناہگار بھی، سارے کے سارے صف بستہ ہو کر اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ کے رسول فرمائیں گے اے میرے رب، میری اس قوم نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ عدالت ہو اللہ احکم الحاکمین کی، کیس کرنے والے ہوں رحمت للعالمین، دعویٰ آ جائے کسی کی ذات کے اوپر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کون ہے جو اس دن اپنے بارے میں صفائی پیش کرے گا؟ کون دفاع کر سکے گا؟
وہاں پر چرب زبانی کرنے والے وکیل بھی نہیں ہوں گے، رشوت لے کر لوگوں کے حق میں ناجائز اور ناانصافی پر مبنی فیصلے کرنے والے جج بھی نہیں ہوں گے۔ آج تو اللہ عادل ذات، احکم الحاکمین ذات خود ہی فیصلہ کرنے والے ہیں، اور رسول اللہ کہتے ہیں اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، 24 گھنٹوں میں دنیا کا ہر کام کرنے کے لیے ان کے پاس ٹائم تھا، مگر قرآن کو وقت دینے کے لیے یہ تیار نہیں تھے۔ بچوں کو فن سکھانے کے لیے، دنیا کے علوم پڑھانے کے لیے یہ جگہ دیتے تھے، مگر قرآن پڑھانے کے لیے کبھی بھی اپنی اولاد کو راستے پہ نہیں لگایا۔ اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میں ان کے خلاف تیرے دربار میں کیس دائر کرتا ہوں۔ ایسے بندے کی بخشش کیسے ہوگی جن کے خلاف دعویٰ کرنے والے خود اللہ کے رسول ہوں، جو سب سے بڑے شفاعت کرنے والے، جن کی سفارش پر گناہگاروں کو اللہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے، جب وہی کیس دائر کریں گے تو پھر بخشش کا ذریعہ کون سا ہوگا؟ ایمان والوں کی شان تو یہ ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، مومن لوگ وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، اللہ کے کمالات، اللہ کی قدرت کے عجائبات کا تذکرہ ہوتا ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ان کے دل اللہ کی عظمت کے سامنے ڈر جاتے ہیں، دہل جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، ایمان والوں کے سامنے جب اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، اللہ فرماتے ہیں ان کا ایمان ترقی کرنے لگ جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان کو پھل پھول لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایمان والوں کی شان تو یہ ہے۔ گناہگاروں کے بارے میں، قرآن کو چھوڑ کر زندگی گزارنے والوں کے بارے میں میرا رب ایک اور منظر بھی بیان فرماتے ہیں، من اعرض عن ذکری، جس شخص نے بھی میرے قرآن سے منہ پھیر کر زندگی گزاری، قرآن کہتا رہا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، ایمان والو سود کو چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا ہماری معیشت چل نہیں سکتی، ہمارا گزارا ہو نہیں سکتا، گویا کہ نعوذ باللہ قرآن کے بغیر تو ہم رہ سکتے ہیں مگر مال کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ من اعرض عن ذکری، فرمایا میری آیات بینات سے منہ پھیر کر زندگی گزارنے والے کے لیے دنیا میں میں اللہ کیا کرتا ہوں، فإن له معیشتا ضنکا، میں ان کی دنیا کی روزی کو تنگ کر دوں گا۔ قرآن چھوڑنے والے کے لیے، قرآن سے انحراف کرنے والا، قرآنی فیصلوں کے خلاف چلنے والا، پہلی سزا اللہ اس کی بیان فرما رہے ہیں، ان لہ معیشتا ضنکا، میں ان کی دنیا کی زندگی کو، ان کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔
فیکٹریاں تو چل رہی ہوں گی، ملیں تو چل رہی ہوں گی، کارخانے تو چل رہے ہوں گے، کاروبار زندگی سب کچھ چل رہا ہوگا، مگر جس سے بھی پوچھو گے کہیں گے حالات بڑے خراب ہیں، حالات اچھے نہیں ہیں۔ عام افراد بھی کہیں گے پوری نہیں پڑتی، رزق پورا نہیں ہے، مال کی بڑی کمی ہے، روزی کے لیے بڑے پریشان ہیں، سب کچھ چل رہا ہوگا، تب بھی ان کی معیشت تنگ کر دوں گا۔ کیوں ایسا کروں گا؟ فرمایا میرے قرآن سے منہ پھیرنے والے کے لیے میں اللہ کی طرف سے پہلی سزا یہی ہے۔ کیا خیال ہے آج ایسا نہیں ہے؟ کارخانے بھی چل رہے ہیں، فیکٹریاں بھی چل رہی ہیں، ملیں بھی چل رہی ہیں، مارکیٹیں بھی چل رہی ہیں، شاپنگ ہال بھی چل رہے ہیں، کروڑوں اربوں کے کاروبار ہو رہے ہیں، مگر جس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھو وہی بندہ پریشان ہے۔ ایک دن میں لاکھوں کمانے والا بھی پریشان ہے، سینکڑے اور ہزاروں کی پھر کیا پوچھنے۔ ایک دن میں جن کی آمدنی کروڑوں لاکھوں کے حساب سے، ان کو بھی رات میں سکون کی نیند نہیں آتی، قرضوں کے فکر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے قرآن کو چھوڑ کر، اللہ کے قرآن سے منہ موڑ کر اپنی مرضی کی زندگی گزارنے والا، اللہ نے اس کے لیے دنیا کی سزا یہی رکھی ہے کہ ان لہ معیشۃ ضنکا، دنیا میں تو روزی کی خاطر پریشان ہوگا، رزق آگے چلے گا یہ اس کے پیچھے دوڑے گا، یہ 100 کی سپیڈ میں دوڑ لگائے گا، رزق 150 کی سپیڈ میں آگے بھاگے گا، صبح سے لے کر رات تک کولوں کی بیل کی طرح جوتا رہے گا دنیا کی خاطر، مال کی خاطر، لیکن پوری نہیں پڑے گی اس کی۔ اور جو میرے بن جاتے ہیں، میرے قرآن کو سینے سے لگا لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم ہر ایک کو تو چھوڑ سکتے ہیں مگر اللہ کی کتاب کو نہیں چھوڑ سکتے، ظاہری اثاثے ان کے کچھ بھی نہیں ہوں گے، تنخواہیں ان کی آمدنی کچھ بھی نہیں ہوگی، مگر میں اللہ ان کو وہ کچھ کھلاؤں گا جن کا تم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ طالب علموں نے محتمم صاحب سے پوچھا، قرآن پڑھنے والے طالب، اللہ کے نبی کا فرمان پڑھنے والے طالب، عالم بننے والے طالب، مفتی بننے والے طالب، استاد جی لنگر خانے میں آج کیا پکایا ہے؟ استاد کہتے ہیں دال پک رہی ہے۔ استاد جی آج تو گوشت کھانے کا موڈ ہے۔ کہتے ہیں میں تو نہیں کھلا سکتا، میرے پاس ہے نہیں، دال کی بوریاں فلاں صاحب نے بھیجی تھیں، بس وہ پک رہی ہے۔ طالب علم کہتے ہیں استاد جی گوشت کھائیں گے اور کھائیں گے بھی ہرن کا گوشت۔ استاد مسکرا کے کہتے ہیں سبحان اللہ، خیرات مانگنی ہے وہ بھی حلوے کی، تو جو کھلانے والا ہے اس کو کہو کھلا دے، تو میرا تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اللہ والے لوگ صبح سے لے کر شام تک ٹاٹ پہ بیٹھ کر، زمین پہ بیٹھ کر، ہل ہل کر اللہ کا قرآن پڑھنے والے، باوضو رہنے والے، قرآن کی تلاوت سے فارغ ہوتے ہیں تو نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں، نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں تو حدیث کی تعلیم میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ دال پک رہی ہے، استاد کہتے ہیں میں تو نہیں کھلا سکتا، کھلانے والا اگر کھلا دے تو اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ عصر کے بعد کا وقت ہے، ایک بندہ کھال اتار کر ہرن کی ذبح کر کے کندھے پہ لاد کے اس کے سامنے لے کے آتا ہے مدرسے کے اندر۔ بہاولپور کے ہمارے علاقہ اچ شریف میں طاہر والی میں بڑا مشہور مدرسہ ہے،
اپنے دور کا بڑا عروج والا مدرسہ. اس وقت پاکستان میں جتنے بھی بڑے علماء ہیں تقریباً سبھی نے وہاں سے پڑھا. میرے جو استاد محترم تفسیر کے تھے انہوں نے بھی وہاں سے پڑھا. وہاں کا واقعہ ہے یہ، بندہ ہرن کو ذبح کر کے کھال اتار کے سالم ہرن لے کے آ گیا مدرسے میں. طلبہ حیران، محتمم صاحب مولانا حبیب اللہ گومانی رحمت اللہ علیہ وہ حیران، کہنے لگا استاد جی صبح صبح نکلا تھا شکار کے لیے، اللہ سے منت مانی تھی کہ اللہ شکار اچھا لگا نا تو آج طلبہ کو ہرن کا گوشت کھلاؤں گا. گوشت پک گیا، کھانا لگ گیا. طلبہ تو بڑے طلبہ تھے، عالم تھے، ان میں کوئی مفتی تھے، بارش تھے. انہوں نے دیکھا استاد جی دال کھا رہے ہیں. استاد جی یہ کیا ہمارے لیے ہرن کا گوشت پکا ہے، آپ دال کھا رہے ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا. فرمایا تم نے اس بندے کی بات نہیں سنی تھی، اس نے کہا تھا کہ میں طلبہ کو گوشت کھلاؤں گا، میرا نام تو نہیں لیا تھا نا. کیسے اللہ والے لوگ تھے، کس قدر متقی لوگ تھے، کس طرح باریک بینی سے احتیاط کرنے والے لوگ تھے. طلبہ بھی تو عالم تھے. انہوں نے عرض کیا استاد جی انہوں نے ہمیں مالک بنایا ہے، وہ چیز ہماری ہے، ہم خود بھی کھائیں گے آپ کو بھی کھلائیں گے، جب تک آپ نہیں کھائیں گے ہم نہیں کھا سکتے. اللہ کی مان کر زندگی گزارنے والے کو پھر اللہ ایسے کھلاتے ہیں. وہ جو کہتا ہے نا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، پھر حساب کتاب نہیں ہوتا. پھر یرزق ہو من حیث لا یحتسب، پھر میں ایسی جگہ سے روزی دیتا ہوں جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا، میرے قرآن سے منہ پھیر کر زندگی گزارنے والے کی دنیا کی روزی میں تنگ کر دیتا ہوں. آخرت میں جب میرے سامنے کھڑا ہوگا نحشرہ یوم القیامت اعمی، اللہ کہتے ہیں ہم اس کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے. جیسے ہی اندھا ہو کر نابینا ہو کر کھڑا ہوگا تعجب ہوگا، حیرت ہوگی اس کو، پکار اٹھے گا رب، آخری صفحہ پڑھ رہا ہوں 16ویں پارے کا، رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اے میرے پروردگار آج مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے، میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، میری بصارت تو ٹھیک تھی، میں دیکھتا بھالتا تھا، اللہ آج مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا. اللہ فرمائیں گے قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، ایسے ہی میری آیات تیرے پاس آئی تھی تو نے ان کو بھلا دیا تھا. قرآن تیرے گھر میں تیرے ہاتھ لگانے کا انتظار کرتا رہا، غلاف کے اندر جیسے ہی تو نے لپیٹ کے اس کو رکھا مٹی دھول میں اٹ گیا، مگر اس کو اٹھانے کی تجھے توفیق نہیں ہوئی. نیند سے بیدار ہونے کے بعد سب سے پہلے موبائل کھول کے دیکھنے والا قرآن کھول کر دیکھنے کی تجھے توفیق نہیں ہوئی. آخرت میں سزا مل رہی ہے، دنیا کی سزا یہ، دنیا کی زندگی تنگ، معیشت تنگ، اور قیامت کے دن اللہ اندھا کر کے اٹھا رہے ہیں. جب اس نے وجہ پوچھی اللہ مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، میری آیات تیرے گھر میں موجود تھی تو نے ان کو بھلا دیا تھا. وکذالک اليوم تنسیٰ، جا
آج ہم نے بھی تجھے بھلا دیا. آگ کی کس گہرائی میں تجھے گرایا جائے گا، ہم نے تجھے بھلا دیا. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہی کیفیت نہیں ہے آج